أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صلوات نوجوان بھی بیٹھے اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سا مل جل کے بیٹھ جائیں گے تو ذرا زیادہ بہتر ماحول بن جائے گا. گزارش کر رہا ہوں آپ سے تھوڑا سا نزدیک آ جائیے, ایک صلوات اور مزید پڑھیے محمد و آل عزیزان اکرام منزلت, یہ مجلس اعزاء بمناسبت شہادت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دعا گو پروردگار عالم سید فخر عالم شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان مجالس کی برکت سارا سال ان کے شامل حال رکھے. وہ جس خلوص اور محبت کے ساتھ یہ فرش ولا اور فرش اعزاء باب الحوائج کو بچھا رہے ہیں, پروردگار ان کے خانوادے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگ جو اس موسم میں بھی یہاں تشریف لائے ہیں, دعا گو ہوں پروردگار تمام حاضرین کی دعاؤں کو باب الحوائج کے صدقے میں مستجاب فرمائے. خصوصاً جو مومنین علیل ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جناب محسن زیدی صاحب سخت علیل ہیں, دعا کرتے ہیں پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار تجھے صدقہ ہے, تجھے وسیلہ ہے باب الحوائج جو تو ہمیں عطا کر رہا ہے. پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. ہم سب کو کریم کربلا سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو ولایت محمد و آل محمد پر ثابت قدمی عطا فرما. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے پروردگار تجھے عظمت و جلالت باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم کا واسطہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. پروردگار حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات علیہ محمد. متوجہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے. دیکھیں اگرچہ میں کچھ اور سوچ کے آیا لیکن میں نے کسی اور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اور یہ آیت اس حوالے سے معروف ہے کہ عموماً اس آیت سے ان مواقع پہ استدلال کیا جاتا ہے
کیونکہ اس آیت میں اللہ اپنے نبی کی ایک بات کو نقل کر رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. واقعے کو نقل کر رہا ہے، کیفیت کو نقل کر رہا ہے، حالت کو نقل کر رہا ہے. اور وہ حالت کب ہے کہ جب یعقوب یوسف کے فراق میں رو چکے. توجہ، یعنی یعقوب نے یوسف پر گریہ کر کے بتایا کہ فقط مردوں پہ گریہ نہیں ہوتا، زندوں پہ بھی گریہ ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. اس لیے کہ جب ہم سید الشہداء پہ گریہ کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے رویا زندوں کو جاتا ہے یا مردوں کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فوراً سوال ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آیت نے بتایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یہ ہے نبی، ایک نبی دوسرے نبی پر رو رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور نبی کوئی لغو کام نہیں کرتا، نبی کوئی عبث کام نہیں کرتا. میں جملہ بدل دیتا ہوں، نبی کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتا. اللہ اکبر، میں نے جملہ کہہ دیا. یعنی معصوم نے معصوم پر گریہ کر کے یہ بتایا کہ معصوم پر رونا بدعت نہیں ہے، عین شریعت ہے. عین شریعت ہے میری باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. بس ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. وَبْيَضَّتْ یہ آپ کے اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بیاض. توجہ چاہ رہا ہوں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ یعنی ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی. کس سے؟ حزن سے. اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی. تو قرآن نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، فَهُوَ كَظِيمٌ. توجہ چاہ رہا ہوں. کظیم کسے کہتے ہیں؟ اسی سے لفظ نکلا ہے کاظم. اللہ اکبر، خدا کی قسم. یعنی قرآن نے حضرت یعقوب کی صفت بیان کی، فَهُوَ كَظِيمٌ. بھائی کاظم کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب غصے کو پی جانے والے تھے. اللہ اکبر. اب شاد و آباد رہیے گا. میں لفظ پہ آزماؤں گا آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، اس لیے کہ مجھے باب الحوائج کی بارگاہ میں آنا ہے. میں نے آیت پڑھی ہے اور آیت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں کس لفظ سے امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائے، جیسے آپ سنیں گے اتنی دیر آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا. فَهُوَ كَظِيمٌ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے حضرت یعقوب کے لیے ایک صفت کو استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب غصے کو پی جانے والے تھے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یعقوب کو کس پر غصہ تھا؟ اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جاگیے گا. بھائی یعقوب کس پر جلال میں آئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کون لوگ تھے کہ جن پر حضرت یعقوب کو جلال آیا؟ تو قرآن نے ان کی کیفیت کو نقل کرتے ہوئے کہا فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ غصے کو پی جانے والے تھے. توجہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیں، دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مصائب کو برداشت کریں. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن ان کے پاس قدرت ہی نہیں کہ وہ مخالف کو جواب دے سکے. توجہ چاہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہاں مقابلے میں ہے یعقوب کے بیٹے. یعقوب کے پاس اختیار تھا کہ وہ اللہ کے حضور بچوں کے لیے ہی کوئی بد دعا کر دیتے، لیکن انہیں معلوم تھا میرے بچوں کو راہ راست پہ آنا ہے. جو آج یوسف کے دشمن ہیں کل یہی یوسف کا کلمہ پڑھیں گے. تو جو اختیار رکھنے کے باوجود جو بیٹوں پر، جملہ آپ کے حوالے، جو بیٹوں پر اختیار رکھنے کے باوجود غصے کو پی جائے اسے یعقوب کہتے ہیں. اور جو کائنات پہ اختیار رکھنے کے باوجود ظالموں کے اوپر غصے کو پی جائے اسے کاظم کہتے ہیں. نعرہ حیدری. خوشنود یہ باب الحوائج میں موسیٰ کاظم علیہ السلام باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی بات پہنچ رہی ہے. جس کا اختیار بیٹوں پر ہو پھر بھی بیٹوں کو معاف کر دے، غصے کو پی جائے، وہ کظیم، صبر کرنے والا. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اگر کوئی آپشن ہی نہ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر صبر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ ہو تو پھر جب ایک ہی راستہ ہے کہ صبر کرنا ہے تو اس میں کوئی خاصیت نہیں رہے گی. مزہ اس میں ہے کہ اختیار بھی ہو اور پھر صبر کیا جائے. جو چاہ رہا ہوں سلامت رہی، آباد رہی. میں ایک جملہ کہہ جاؤں. اگر اب چونکہ یہاں سے بات آ گئی ہے اور مجھے یہاں سے بات کا آغاز کرنا نہیں تھا،
لیکن اگر اجازت دیں تو میں یہیں سے بات کا آغاز کر دوں. اب جو بھی ترتیب بنتی جا رہی ہے جیسے آپ سنیں گے ایسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا. تو لقب کیا ہوا مولا کا؟ سارے بولیں تو لطف آئے گا. بھائی کاظم لقب ہے نا. نام کیا ہے؟ نام ہے موسیٰ. کہا جاتا ہے انہیں راہب آل محمد، عالم آل محمد، ابو الحسن. توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ کہہ دوں. یہاں پہ صاحبان عرفان لوگ بیٹھے ہیں اس لیے یہ فقرہ بھی کہہ رہا ہوں. کون سا امام ہے؟ بولیں جواب دیں تو لطف آئے گا. امام کون سے؟ 7ویں امام. 7ویں سفر کو آئے. رجب 7واں مہینہ جب شہادت ہوئی. 25 رجب 5 اور 2 7. اللہ میں نے فقرہ کہا ہے، تھوڑا جاگیں گے تو لطف آئے گا. نہ ایسے کوئی بات ہی نہیں کی. میں نے کہا 7ویں امام بولیے. 7ویں مہینے میں 7ویں سفر کو آئے. 7ویں مہینے میں گئے. 25 رجب کو شہادت. 5 اور 2 ملائے. بھائی اتنا حساب رکھنے والے موجود ہیں. بولیے 5 اور 2 کتنے ہوئے؟ 7. فقرہ کہہ دوں، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. امام کے ساتھ 7 کے عدد نے جڑ کے بتایا. یہ پہلی مرتبہ کسی باب الحوائج کے ساتھ 7 کا عدد نہیں جوڑا. عباس کے عدد نکالو تو وہ بھی 7 بنتے ہیں. اللہ آپ جائیے. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے صاحبان عرفان ہیں. آپ نکالیے حضرت عباس کا لقب نکالیے. عباس لفظ کے اعداد نکالیے کتنے بنتے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولیں گے تو لطف آئے گا. 7. یعنی حضرت عباس کا عدد ہے 7. اور میرے 7ویں امام کی جتنی مناسبتیں ہیں وہ بھی 7 کے عدد کے اعتبار سے. جملہ کہہ دوں، وہ بھی باب الحوائج. نہ صاحب میں جو آپ فقرہ کہنا ہے جاگیں گے تو لطف آئے گا. وہ بھی باب الحوائج، یہ بھی باب الحوائج. جو جاگ رہے ہیں میں بجلی کسی تیزی سے فقرہ کہہ دوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میں اس مقام سے آگے بھی بڑھ جاؤں گا. مجھے نہیں پتا کہ کون اس مناسبت کو دل میں اتارے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بجلی کسی تیزی سے فقرہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اس جملے کو روکنا اب آپ کا کام ہے. باب الحوائج ہے. عباس بھی 7 کا عدد. امام موسیٰ کاظم میں بھی 7 کی مناسبت. وہ بھی باب الحوائج، یہ بھی باب الحوائج. ایک اور مناسبت یہ ہے، جیسے ام البنین نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان کی آغوش میں آیا، ویسے ہی موسیٰ کاظم کی ماں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کے ان کی آغوش میں آیا. نعرہ حیدری. خود یہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی اب میں عجیب بات ہدیہ کر. جیسے وہاں خواب آیا، اب میں خواب کی تفصیل نہیں ہدیہ کر رہا. پھر کبھی کسی موقع پہ جا کر، اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ گھر جا کر دیکھیں کہ وہ خواب کیا تھا جو حضرت عباس کی والدہ نے دیکھا. لیکن جو خواب حضرت ام البنین نے دیکھا کہ آسمان پہ چمکتا ہوا چاند ٹوٹا. میں جملہ کہہ دوں، میں اس فقرے کو ذہن میں محفوظ کریے گا. آسمان نے ام البنین کا چاند ٹوٹ کے آغوش ام البنین میں آیا. اسی طریقے سے آسمان حمیدہ کا چاند، تاجدار ولایت، چاند آسمان سے ٹوٹا اور جناب حمیدہ کی آغوش میں آیا. دونوں مناسبتیں کتنی مناسبتیں ہوئی؟ 7 کے عدد کی مناسبت بھی ہو گئی، خواب کی مناسبت بھی ہو گئی. ایک فقرہ اور کہہ دوں اگر اجازت ہو. دیکھیں یہ بالکل نئے طرز پہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں اور یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. علامہ صاحب توجہ چاہ رہا ہوں. کتنی مناسبتیں ہوئی؟ 7 کی مناسبت. وہ بھی باب الحوائج، یہ بھی باب الحوائج. بولیے گا میرے ساتھ. اور دوسرا کیا؟ جو خواب ان کی والدہ نے دیکھا، بولیں گے تو لطف آئے گا. وہ خواب ان کی والدہ نے دیکھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیسے وصول کریں گے، لیکن حضرت عباس کا ایک لقب ہے عبد صالح. بھائی جو زیارت وارثہ پڑھنے کے عادی ہیں وہ تو بولے نا میرے ساتھ. بھائی یہاں جائیں، روزے میں جائیں، ابھی زیارت وارثہ لگی ہوئی بھی ہے. زیارت پڑھتے ہیں. جب حضرت ابوالفضل کی زیارت آتی ہے پہلا فقرہ کیا ہے؟ گواہی دیں نا صاحبان عرفان بیٹھے. بتائیں کیا فقرہ پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اے عبد صالح آپ پر سلام ہو. جو لقب ابوالفضل کا ہے کہ وہ عبد صالح ہے، وہی لقب امام موسیٰ کاظم کا ہے کہ یہ بھی عبد صالح ہے. اللہ نہ صاحب یہ نہیں میں کہاں جاؤں. اچھا یہ میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا. یہ آپ کو 4 مناسبتیں بیان کرتی. عبد صالح کا خطاب دیا کس نے؟ بھائی وہاں تو امام نے دیا. امام پہنچے اور امام نے روزے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب فقرہ ضائع نہ ہو، یہاں پر کس نے عبد صالح کا خطاب دیا؟ دیکھیے جب حکومت نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے موسیٰ کاظم کا وقار نظروں سے گرا سکے، توجہ، انہیں یہ معلوم نہیں تھا، فقرہ کہہ دوں کہ عزیز نے انہیں صاحب عزت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ ان کے وسیلے سے کائنات کو عزتیں بانٹنے والا کیسے کر سکتا ہے کہ معمولی بادشاہ آئے اور ان کا استہزاء کر سکے؟ ہوا کیا؟ فقرہ سنیے، میں تاریخ کو چھوڑے جا رہا ہوں، میں کئی واقعات ہیں اس کے ضمن میں ان سب کو چھوڑ کے خلاصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عبد صالح پکارا کس نے؟ نہیں صاحب توجہ چاہ رہا ہوں، عبد صالح پکارا کس نے؟ فقرے کو سنیے گا۔ ہارون رشید نے کہا جب دسترخوان والا واقعہ ہو چکا، جادوگروں کو بلایا جا چکا، سب کے ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ جادوگروں کا واقعہ ہو چکا کہ کس طریقے سے استہزاء کریں، کس طریقے سے امام موسیٰ کاظم کی فضیلت کو لوگوں کی نگاہوں میں، محبت کو لوگوں کی نگاہوں میں کم کریں۔ جب کوئی طریقہ نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو زندان میں کیا کرتے ہیں، کہا ہم نے تو زندان میں دیکھا ہے کہ موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھتے ہیں، ظہر پہ اٹھاتے ہیں، پورا دن عبادت میں مصروف ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو ان کے دل میں آیا اچھا کیونکہ عبادت کے علاوہ کوئی وہاں پہ شے مہیا نہیں ہے، توجہ میں فقرہ جاگیں گے تو لطف آئے گا، کوئی اور شے مہیا نہیں ہے، اس لیے پورا دن عبادت میں گزار رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ کسی کنیز کو بھیج کے دیکھو، ابھی پتا چل جائے گا کہ عبادت کیا ہے اور ریاضت کیا ہے۔ توجہ تھوڑی دیر کے لیے جا کے مجھے کوئی نتیجہ آپ کے حوالے کرنا۔ کنیز کو بھیجا، کنیز آئی، کیا دیکھا؟ ابھی انتظار میں ہے، امام کا سر سجدے میں ہے، اب وہ انتظار میں ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب وہ انتظار میں ہے کہ امام اپنے سجدے سے سر ہٹائیں اور وہ عرض مدعا کرے، توجہ، وہ اپنا مدعا بیان کرے، مگر امام کا سر سجدے میں ہے، امام کا سر سجدے میں ہے، وہ انتظار میں ہے کہ سر اب اٹھے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، اور انتظار، پھر اور انتظار، پھر اور انتظار، جب انتظار کر چکی امام نے سر سجدے سے اٹھایا، پھر ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کا آغاز کیا، ابھی بھی اس میں ہمت نہیں، جرت نہیں کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے۔ ایک مرتبہ امام نے گھور کے دیکھا تو ایک ہاتھ چھوڑ کے گھبرائی، کہنے لگی مولا میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ کہا اچھا تو میری خدمت کے لیے آئی ہے تو یہ کون ہے؟ آپ نے اگر منظر دیکھ لیتے تو یہاں ہوتے ہی نہ، میں نے تو جملہ کہہ دیا، اگر تو میری خدمت کے لیے آئی ہے، تجھے میری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے تو سر اٹھا، آسمان کی طرف دیکھ، یہ کون ہے؟ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اب جو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ باغ ہی باغ ہے، نہریں بھیر بہ رہی ہے، حور و غلمان ہاتھ باندھے ایک حکم کے انتظار میں ہے، سب ترس رہے ہیں کہ موسیٰ کاظم فقط ایک نگاہ ہم پر بھی ڈال لے، سب انتظار میں ہے، کوئی پکار رہا ہے لبیک 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اور موسیٰ کاظم ہے جو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ امام نے گھور کے دیکھا کہ جو انہیں نہ دیکھتا ہو تجھے کیا دیکھے گا؟ نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ سلامت۔ جملہ سنیے، جو انہیں نہ دیکھتا ہو، بولیے گا میرے ساتھ، وہ تجھے کیا دیکھے گا؟ اللہ اکبر، کاش میں یہ فقرہ کہہ سکوں۔ اب جملہ سنیے گا، جیسے اس نے یہ منظر دیکھا کہ حور و غلمان ہاتھ باندھے کھڑے ہیں فقط امام کی ایک نگاہ کے لیے، کاش جملہ اور بدل دوں، امام کی جنبش ابرو کے لیے، اللہ اکبر، کہ وہ اپنی نگاہ ناز اٹھا کر ہم سے کچھ کہیں، مگر ایک مرتبہ میرا مولا سجدے میں ایسا محو ہے۔ جملہ کہہ دوں، کنیز کے آنے سے اس کا دھیان کیا بڑھتا، یا اس کا وارث ہے کہ جو نماز پڑھے اور پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے؟ بولے نا بھائی ساتھ دیں۔ اب تو میں دیکھیں یہ نامانوس موضوع سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اب آپ نے جیسے سنیں گے ویسے ہی امام کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں گا، فقرے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہوا کیا، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے وہ منظر دیکھا، ادھر اب کیا ہوا، امام اس کے بعد سر سجدے میں لے گئے، امام نے انتظار نہیں کیا کہ اس پر اثر کیا پڑا،
اللہ اکبر بولیں گے لطف آئے گا. امام نے انتظار نہیں کیا کہ اب وہ کنیز کیا کہے گی, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس کا اثر کیا ہوگا. امام نے فقط اتنا کہا, جملہ آپ کے حوالے, کہ اگر تو خدمت کے لیے آئی ہے تو یہ کون ہے. اس کے بعد واپس میرا مولا اپنا سر سجدے میں لے گیا, لیکن اس منظر کا اثر یہ ہوا, یہ ہیبت موسیٰ کاظم کا اثر تھا کہ آگے آگے آقا سجدے میں ہے, پیچھے پیچھے کنیز سجدے میں, پیچھے کنیز سجدے میں. اب وہ انتظار میں ہے جنہوں نے بھیجا تھا, توجہ چاہ رہا ہوں, جنہوں نے آزمانا چاہا تھا. اللہ اکبر, بولے بولے بھائی, جنہوں نے آزمانا چاہا تھا کہ دیکھو بھائی یہ زندان میں ہوا کیا, تھکے تو نہیں ہے, میں کچھ آپ کے حوالے کر جاؤں اگر اجازت ہو. اب انہوں نے سوچنا چاہا, پوچھنا چاہا کہ دیکھو تو جا کر ہوا کیا. پوری رات گزر گئی, کوئی خبر ہی نہیں آئی, نہ کوئی آواز, سناٹا. بڑی تمکنت سے آئے کہ آج تو دیکھتے ہیں. جو ہی زندان میں قدم رکھا کیا دیکھا, امام بھی سجدے میں. بولیے گا میرے ساتھ, سر اٹھائیے گا. امام بھی سجدے میں, کنیز بھی سجدے میں. ایک مرتبہ پریشان ہوئے, کنیز کو اٹھایا گیا, بلایا بادشاہ کے پاس, کہا ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا. بھائی یہ اب میں کیا کروں, یہ میں دیکھیں یہ ممبر ہے, آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے. میں پھر سے فقرہ کہہ رہا ہوں, میں ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو کس کام میں مصروف تھی. اللہ اکبر. کہا ہوا کیا, کہا جیسے ہی میں امام کی خدمت میں پہنچی پہلے انتظار کیا کہ عرض مدعا کروں, لیکن جب وقت نہ ملا اور ایک مرتبہ امام نے گھور کے دیکھا تو میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو امام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو اگر خدمت پہ مامور ہے تو وہ کون ہے. اور پھر جب اس نے وہاں کی منظر کشی کی کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی, کہ ایک مرتبہ حوروں کے جھرمٹ سے آواز آئی, اے کنیز ہمارے امام کے پاس سے دور ہٹ جاؤ, ہمیں عبد صالح کی خدمت کے لیے بھیجا گیا, ہمیں عبد صالح کی. بولیے بولیے بولیے, لقب اب سمجھ میں آیا. وہاں سے لقب دیا گیا, ہمیں عبد صالح کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. جملہ کہہ دوں, گھر والوں کے سامنے صالح بننا اور ہے. یاد رکھو, جو زمین والوں میں بھی عبد صالح ہو, آسمان والوں میں بھی عبد صالح ہو, اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا. نعرہ حیدری, خود یہ باب العواج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں فقرہ تو مجھے اب کہنا ہے, جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. نوجوانوں تیار رہنا, آؤں اور یہ فقرہ آپ اگر آمادہ ہوں گے نا تو مجھے آسانی ہوگی. میں فقرہ کہوں گا, میں اگلی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا, لیکن اس فقرے کو محفوظ کرنا اب آپ کا کام ہے. ہوا کیا, کنیز کو بھیجا گیا کسی اور کام کے لیے. جملہ دے رہا ہوں, کنیز کو بھیجا گیا کسی اور کام کے لیے. جب گئے تو وہ اس کا سر تھا سجدے میں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ خاتون نے کسی کو بہکانا چاہا. اما کہاں ہے, فقرے کو وصول کرنے والے ہیں, تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا زلیخا نے نہیں چاہا تھا کہ یوسف کو بہکا سکے, لیکن یوسف فقط اپنا دامن بچا کے لے آئے. یوسف زلیخا کا عقیدہ نہیں بدلوا سکے. میں نے تو جملہ کہہ دیا, جو فقط اپنا دامن بچائے اسے نبی کہتے ہیں, اور جو اپنے کردار کے سانچے میں ڈال دے اسے امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری, خود یہ باب العواج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. اب سمجھ میں آیا. اچھا چلیے یہاں تک بات آ گئی. تو عبد صالح کس نے کہا, بولیے بھئی. یہ ہو رہا. اچھا اب کوئی کہے کہ صاحب یہ کیا فقرہ آپ نے کہا کہ منتظر ہیں جنبش ابرو کے, کہ موسیٰ کاظم دیکھیں. اما جسے خود براہ راست ہاتف غیبی کی صدا آتی ہو, کاش میرا جملہ پہنچ جاتا, فقرے پہنچ جاتے. نہیں اگر ذہن میں تو چلیے میں کچھ منزل پہلے لے کر چلتا ہوں.
اگر اجازت دیں تو میں ہدیہ کر دوں، ورنہ تقریر مکمل ہو چکی ہے. آپ نے موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہمیں جتنے کوشش سنے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آپ جس عقیدت، جس محبت اور جس خلوص سے سن رہے ہیں، پروردگار فخر عالم شاہ صاحب کی اس کاوش کو قبول رکھے اور ایسے ہی ہزاروں برس یہ ایسی مجالس کا انعقاد کرتے رہے. فقرہ سنیے اور اس کو محفوظ کریے گا. میں نے جو جملہ آپ کے حوالے کیا، یہ ابھی تک کتنی مناسبتیں بولیں گے میرے ساتھ. جو تقریر کی ابتدا سے میں نے کتنی مناسبتیں بیان کی کہ باب الحوائج حضرت عباس کا عدد کیا ہے؟ بولیے 7. اسی 7 کی مناسبت امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں بھی ہے. 7ویں امام ہیں، 7ویں سفر کو آئے ہیں، 7ویں مہینے میں شہادت ہے، 25 رجب کا دن ہے، 5 اور 2 7. یہ سب اعداد آپ کے حوالے. حضرت عباس بھی باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج. جو خواب مادر ابو الفضل جناب ام البنین نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کے ان کی آغوش میں گرا، وہی خواب مادر امام موسیٰ کاظم جناب حمینہ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند ٹوٹ کے ان کی آغوش میں گر رہا ہے. جیسے ان کا لقب عبد صالح ہے، بولیں گے تو لطف آئے گا. بولے بولے بھائی. جیسے ان کا لقب عبد صالح ہے، بولیے، ویسے ان کا لقب عبد صالح ہے. لیکن اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے توجہ چاہیے، اور یہ روایت کو نقل کر رہا ہوں، اس روایت کو محفوظ کریے گا، اور تاکہ میں اب گفتگو بس امام کی زندگی تک محدود رہے. میں جو نقطہ دوں اسے وصول کریے گا. مقام ابوا ہے، جانتے ہیں نا یہ کون سا مقام ہے؟ مکے اور مدینے کے درمیان ایک وادی ہے جہاں پہلا غزوہ ہوا تھا. کون سا مقام ابوا، جہاں سرکار رسالت مآب کی والدہ گرامی کی قبر ہے. جب غدیر خم کی طرف سے آتے ہیں تو ابوا کا مقام پڑتا ہے. توجہ، جب مدینے سے مکہ یا مکے سے مدینہ غدیر خم والا راستہ اختیار کرے تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے. کون سا؟ بولیے. مقام ابوا. اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہاں مادر رسالت حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے جس میں رسول حاضری دیا کرتے تھے. جملہ سنیے گا. وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. اگر یہ فقرہ کتب میں نہ ملتا، خدا کی قسم میں اس فقرے کو آپ کی خدمت میں ہدیہ نہ کرتا. جملہ سنیے. راوی کہتا ہے کہ امام کا دسترخوان سجا اور کہنے لگا یہ امام کی عادت تھی کہ امام دسترخوان پر کثرت کے ساتھ لذیذ طعام بچھا کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو تو یہ جملہ وصول کرنا چاہیے تھا. امام کے دسترخوان پر کثرت کے ساتھ مختلف کھانے ہوتے تھے. یہ طریقہ تھا آپ کے چھٹے امام کا. اما ابھی تو آپ 22 رجب کی نیاز کر کے آ رہے ہیں، اگر آپ وصول نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ابھی 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز ہوئی. جملہ کہہ دوں، یہ فیض ہے امام جعفر صادق کی نیاز کا کہ آپ موسیٰ کاظم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. یہ ان کے دسترخوان کا فیض ہے. یہ محبت، یہ ولایت اسی دسترخوان کا عطیہ ہے. اللہ اکبر. میں کیسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ میں تو ایک جملہ کہا، میں نے کہا نا کہ اگر یہ کتب سیر میں، اگر یہ کتب معاجز میں یہ فقرہ نہ ہوتا تو میں آپ کے حوالے نہ کرتا کہ امام جعفر صادق کا طریقہ رہا کہ ان کے دسترخوان پر کثرت کے ساتھ، تھکے نہیں ہے تو میں فقرہ ایک اور دینے لگا ہوں، کثرت کے ساتھ کئی کھانے ہوتے تھے اور ایک دو نہیں کئی طریقے کی ڈشز موجود ہیں. اسی لیے تو کسی نے اعتراض کیا تھا جب امام جعفر صادق کا دسترخوان دیکھا کہ مولا کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ عجیب لوگ تھے، قرآن ناطق کو قرآن صامت بتا رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیسے سنیں گے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں خاموش رہ گئے. میں نے تو جملہ آپ کے حوالے کیا. معترض تھا، جانتا تھا کہ یہ رئیس مذہب جعفری ہے، یہ آل محمد ہیں، یہ خون رسالت ہے، ان میں امامت کی بو ہے. فقرہ آپ کے حوالے کراؤ. پھر بھی اس نے کہا کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی. جملہ آپ کے حوالے کراؤ. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یقیناً قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ نے کثرت کے ساتھ اتنے کھانے ایک ہی دسترخوان پہ جمع کر رکھے ہیں، کیا قیامت میں زیادہ حساب دینا ہے؟ امام نے گھور کے دیکھا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اما جس کا جگ جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، اسے کہا جا رہا ہے کہ
زیادہ حساب دینا ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اچھا یہ بتا، اگر تیرے گھر کوئی مہمان آئے اور تو اسے کھانا کھلائے تو کیا جاتے وقت روک کے پوچھتا ہے کتنے لقمے کھائے، کتنی روٹیاں کھائی؟ کہنے لگا مولا یہ میری کریمی کے خلاف ہے۔ کہا تیری تو کریمی کے خلاف ہے، تو مہمان سے لقمے نہیں پوچھتا۔ وہ اللہ کیسا کریم ہے جو اپنے بندوں کو روٹی دینے کے بعد اس سے لقموں کا سوال کرے گا۔ کہ مولا پھر بتائیے وہ نعمت کون سی ہے؟ کہ وہ ہمارے جد علی کی ولایت کی نعمت ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ سلامت۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ کئی طعام ایک ہی دسترخوان پہ امام کے سجے ہوئے۔ کہ ابھی ہم امام کے دسترخوان پہ تھے کہ کوئی خادم آیا، حرم کی جانب سے کوئی خادم آیا اور کہا کہ شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا، جملہ ضائع نہ ہو جائے، آپ نے حکم دیا تھا جب شہزادے کی آمد قریب ہو تو مجھے بلا لینا۔ اللہ اکبر۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے صاحبان عرفان آپ وصول کریں گے، میں تو آ گیا ہوں اس مقام پہ جہاں آپ کو لانا تھا۔ کہا جب شہزادے کی آمد قریب ہو تو مجھے بلا لینا، اس چونکہ آپ نے حکم کیا تھا۔ امام گئے، جملہ سنیے گا، کچھ دیر کے بعد امام واپس آئے۔ امام واپس ایسے آئے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہم نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ کب مبارک ہو میرا وارث دنیا میں آ گیا۔ نہیں صاحب ایسے نہیں، جاگنا پڑے گا اگر کچھ وصول کرنا۔ دیکھیے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں اور باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ جس نے اپنی مرادیں پوری کروانی ہیں وہ ذرا امام کے ذکر میں اپنے آپ کو ضم کرے گا تو لطف آئے گا۔ آپ بولیے۔ اب دیکھیں میں نے گفتگو کو آہستہ کر دیا تاکہ ایک ایک فقرہ آپ کے حوالے کر دوں، اور یہ بات پہنچ گئی تو میں اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ نتیجے کی جانب آؤں گا۔ کہاں امام آئے واپس، چہرہ مسکرا رہا ہے، کھلا ہوا ہے، دندان مبارک مسکراہٹ سے نظر آ رہا ہے، امام خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ یعنی اب جعفریوں پہ فرض ہے کہ وہ خوش ہوں۔ اللہ اکبر، بولے میرے ساتھ شاباش۔ جعفری خوش ہوتے ہیں جب موسیٰ کاظم کی خوشی سنتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ امام کا چہرہ کھلا ہوا، کہا میرا وارث اس دنیا میں آیا، اور کہا مجھ سے حمیدہ نے وہ کہا جس کا علم مجھے پہلے سے تھا۔ بھائی اب آپ ہی تو وصول کریں گے اس فقرے کو۔ مجھے حمیدہ نے وہ بتایا جس کا علم مجھے، بولے جس کا علم مجھے پہلے سے تھا۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ آقا کس بات کا علم پہلے سے تھا؟ کہ حمیدہ نے مجھے بتایا جب کائنات میرے بیٹے کے نور سے منور ہوئی تو ایک مرتبہ موسیٰ کاظم نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ یہ علامت یا نبی کی ہے یا امام کی ہے۔ نہیں ابھی بہت سے لوگ حیران ہیں کہ میں نے یہ کیا بات کی ہے، لیکن اب میں تیزی کے ساتھ دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب بھی امام، جب بھی نبی یا نبی کا وسیع اس دنیا میں آئے گا، اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھے گا، اپنا سر آسمان کی طرف موڑے گا کہ مولا یہ کیوں کرتا ہے؟ کہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو بتاتا ہے کہ جتنا علم آسمان سے نازل ہو رہا ہے وہ سارا علم میرے قبضے میں ہے، قبضے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ جو علم بھی، میں پھر فقرہ کہہ رہا ہوں، بغیر پڑھے میں نے کوئی فقرہ نہیں کہا، یہ فقرہ بھی میری خطابت کا جوہر نہیں، اگر نہ پڑھا ہوتا تو یہ فقرہ نہ کہتا۔ کہ یہ علامت ہے امام زمین پہ ہاتھ رکھ کے، نہیں جملہ کہوں، ابو تراب کا وارث تراب پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ملکیت بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ بھائی وارث جب ہی بنتا ہے جب وراثت پاس آئے، جب کوئی وراثت کو وصول ہی نہ کرے تو وارث نہیں بنتا۔ امام آتے ہی تراب پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے کہ یہ وراثت کس کی ہے،
یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو علم بھی، سلامت رہیے، جو علم بھی آسمان سے نازل ہو رہا. صحیح، اگر وقت پورا ہو گیا تو بتائیے گا، اگر نہیں ہوا تو بس مجھے چند ثانیے تاکہ میں یہ روایت مکمل کروں. جو علم بھی نازل ہو رہا ہے، بولیے، جو علم بھی نازل ہو رہا ہے وہ میری ملکیت میں، وہ میرے قبضے میں. اچھا آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھاتا ہے؟ کہ آسمان کی طرف نگاہ یوں اٹھاتا ہے کہ ایک ہاتف غیبی اسے ندا دیتا ہے. تھک گئے ہیں، نا اسی فکرے پہ تو آزمانا تھا، شکوہ رہ جائے گا. متوجہ کرنے کے بعد بھی کسی نے توجہ نہ کی. کہ اب آسمان کی طرف نگاہ یوں اٹھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کلام کرتا ہے. نہیں صاحب، نہیں، ایسے نہیں، ذرا سا جاگیے. اللہ اپنے بندے سے کلام کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، اس لیے کہ ہاتف 3 مرتبہ نام ولدیت کے ساتھ پکارتا ہے. یعنی جو ہی کائنات موسیٰ کاظم کے نور سے منور ہوئی، اللہ نے بھی آواز دے کے کہا یا موسیٰ ابن جعفر، یا موسیٰ ابن جعفر، یا موسیٰ ابن جعفر. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا یہ کتنا بڑا اسم عظیم ہے. سلامت رہیے جنہوں نے وصول کیا. اب پتہ چلا یہ نام کتنا بڑا اسم اعظم ہے کہ اللہ پکار کے کہہ رہا ہے. جو ہی امام کی آمد ہوئی، اللہ نے کیا کیا؟ بولیے، بولیں گے تو لطف آئے گا. یا موسیٰ ابن جعفر، یا موسیٰ ابن جعفر، بولے یا. 3 مرتبہ اللہ نے نام لیا. اللہ اکبر. اب لوگ ابھی بھی ہم سے پوچھیں گے کہ ہماری دل کی دھڑکنوں میں یہ نام کیوں پوشیدہ ہے؟ بولے نا، ساتھ دے نا، سلامت رہے، آباد و شاد رہے. کیا 3 مرتبہ صدا آئی یا موسیٰ ابن جعفر. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں ایک لمحے کے لیے اس روایت کو یہیں روک رہا ہوں تاکہ کوئی بات آپ کے حوالے کر سکوں. آئیے مولانا، آئیے سلیم بھائی، صلوات پڑھیے محمد آل محمد. مولانا عمران عباس زیدی صاحب، سلیم رضا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، پر باب الحوائج ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں فقرہ مکمل کر دوں اگر اجازت ہو. جیسے ہی امام کی آمد ہوئی، میں نے کیا کہا؟ میری طرف دیکھیے گا جتنے نوجوان. پنجے کو زمین پہ رکھا، چہرے کو آسمان کی طرف موڑا. پنجہ زمین پہ کیوں رکھا؟ بولیے. ابو تراب نے تراب پہ ہاتھ یوں رکھا تاکہ بتا سکے کہ جو علم بھی آسمان سے نازل ہو رہا ہے اب وہ، بولیے، میرے قبضے میں ہے. اب آسمان کی طرف رخ کیوں کیا؟ میں ابھی تک عرض کر چکا ہوں، اب یہیں سے فقرہ آگے دوں گا، وہ آپ نے وصول کرنا. کہ آسمان کی طرف رخ کیوں کیا؟ کہ آسمان سے ندا آئی اور اللہ نے پکار کے کہا یا موسیٰ ابن جعفر، یا موسیٰ ابن جعفر، یا موسیٰ ابن جعفر. آپ نے اس فقرے کو آہستگی سے لیا. اب تو مولانا آ گئے، میرا کام اور آسان ہو گیا. پوچھئے ان سے، جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، بولیے، موسیٰ کون ہے؟ کتاب لینے کے لیے گئے نا، بولیے میرے ساتھ. اچھا، موسیٰ کا ایک لقب ہے کلیم اللہ، اللہ نے کلام کیا. دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، اسے کلام کرنے کے لیے گلے کی احتیاج نہیں، وہ جیسے چاہے آواز کو پیدا کر کے سنا سکتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن جب موسیٰ سے ایک درخت نے کلام کیا تو موسیٰ چونکے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. لیکن جب موسیٰ کاظم کو آواز دی تو اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے بتایا. اس موسیٰ کو معلوم نہیں تھا، اس موسیٰ کو معلوم ہے آواز کہاں سے آئی. نعرہ حیدری. خود لوگیے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بولیے نا، میں نے مختصر کر دیا، اگر میں چاہتا ہوں اسی بات کو پھیلا دیتا. بس مجھ سے نتیجے لیتے ہوئے چلیے میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. اچھا، میرا دل چاہ رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دوں. بھائی یہی وہ کوہ طور جہاں کلام کیا، یہی تو وہ مقام تھا. فخلا نعلیک، اپنے جوتوں کو اتارو. جائے خدا آپ سب کو نجف کی زیارت نصیب کرے. پوچھئے نجف کون سی وادی ہے؟ سب بتائیں گے آپ کو. یہ وہی وادی ہے کہ جہاں پر موسیٰ نے اللہ سے بات کی ہے. اب وہاں کون سو رہا ہے؟ بولیے. اب وہاں سو رہا ہے شہنشاہ نجف. یعنی جو زمین علی سے منسوب ہو جائے، اللہ وہ اتنی طاہر و مطہر ہے
کہ اب اگر موسیٰ بھی آئیں گے، توجہ چاہیے، تو نالین اتار کے آئیں گے، اس لیے کہ اس وادی کی پاکیزگی ہی اتنی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس خون کی طہارت کیا ہے؟ اب روایت سنیے گا، من احب ان یلقى اللہ وهو طاہر مطہر فلیحب موسیٰ بن جعفر، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ طاہر بھی ہو وہ مطہر بھی ہو، اسے چاہیے کہ موسیٰ کاظم کی ولایت کو دل میں رکھے۔ پاکیزگی کا تعلق جوڑیے، جوڑتے چلیے اور نتیجہ لیتے ہوئے چلیے۔ جو چاہتا ہے، اب میں کیسے اس روایت کو بیان کروں، پھر بات کرو کہیں اور مڑ جائے گا۔ میں نے آپ سے اجازت لی ہے تبھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ چلیے میں جملے کو مکمل کر دوں۔ جو چاہتا ہے، من احب ان یلقى اللہ وهو طاہر مطہر، جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہ بولیے طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ موسیٰ کاظم کی ولایت کو دل میں رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے فقط غسل میت سے مردہ پاک نہیں ہوتا۔ بولے نا، سلامت رہیے۔ اما جتنے پانیوں سے بھی غسل دیتے رہو، پیری کا پانی ہو، کافور کا پانی ہو، سادہ پانی ہو، مردہ تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک موسیٰ کاظم کی محبت نہیں ہوگی۔ نعرہ حیدری، مولانا بلند نعرہ سلامات۔ ختم کر رہا ہوں، بس ایک علامت سنیے اور نتیجہ مجھ سے لیجیے گا، پھر کسی مقام پہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، لیکن بس نتیجہ دے رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، تاکہ واقعہ مکمل ہو جائے، روایت مکمل ہو جائے۔ اچھا سنیے، جو جہاں تک بات پہنچا دی کہ علامت امام یہ ہے، علامت وسیع نبی یہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ زمین پہ بھی رکھتا ہے، اپنا رخ آسمان کی طرف بھی کرتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، اگر اجازت دیں تو ایک روایت اور ہدیہ کر دوں، یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن میں جملہ معترضہ کے طور پہ یہ روایت بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب کسی راوی نے امام صادق سے پوچھا تھا، مولا یہ تو بتائیے کہ آپ کے بعد کون امام ہے، ساتھ ہیں یا نہیں؟ اس روایت کو علماء نے جہاں امامت پر نص قائم کرنی تھی اس باب میں نقل کی۔ یہ علماء کا طریقہ ہے، جب کتب احادیث کی تدوین کرتے ہیں، خصوصاً کسی امام کی سیرت کے اوپر تدوین احادیث کی جاتی، تو ولادت کے بعد جو سب سے پہلا باب باندھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امامت پر کیسے کیسے نص قائم ہوئی۔ توجہ چاہیے، وہاں اس مقام پر اس روایت کو نقل کیا۔ اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں یہی رہنے دیتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی سماعتوں کے بھروسے پہ پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ اچھا فقرہ مکمل کر دوں، وہاں پر اس روایت کو نقل کیا کہ امام سے پوچھا، امام صادق سے، کہ آپ کے بعد کون امام ہے؟ مولا اس لیے کہ اگر ہمیں نہیں پتا چلا کہ آپ کے بعد کون امام ہے تو ہم جہالت کی موت مر جائیں گے، ہمارا اختتام اچھا نہیں ہوگا۔ مولا ہمیں سعادت اخروی چاہیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد کون امام ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا کہ میرا یہ بیٹا موسیٰ کاظم میرے بعد امام ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، مولا زدنی، اور بتائیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اور بتائیے کا لفظ ذہن میں رہے، تھکے نہیں ہے تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اور بتائیے، کہا سنو، جب میرے جد رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے جتنے صحف تھے، جتنے صحیفے رسول کے پاس تھے، سب کو علی کے حوالے کیا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ نبی کے جانشین کا نام علی ہے۔ نہ جاگے میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا کہا علی جب جانے لگے تو تمام صحیفوں کو حسن کے حوالے کیا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ علی کے بعد جانشین حسن ہے۔ جب حسن جانے لگے صحیفوں کو حسین کو دیا، جب حسین جانے لگے تمام صحیفے سجاد کو دیے، جب سجاد جانے لگے تمام صحیفے باقر کو دیے، جب باقر جانے لگے تمام صحیفے جعفر صادق کو دیے۔ کہ میں ان صحیفوں کا امین موسیٰ کاظم کو سمجھتا ہوں۔ نہ جاگے میں کوئی بات ہدیہ کروں گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے وارد کر رہا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دوسری دلیل یہ، اس نے پھر کہا مولا اور بتائیے۔ کہا میرے اجداد کا طریقہ یہ رہا، جب میرے دادا سفر میں ہوتے تھے اور انہیں آرام کی طلب ہوتی تھی تو میرے والد سواری کو قریب کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کا تکیہ بناتے تھے، اس لیے کہ امام کا تکیہ امام کے علاوہ کوئی نہیں بناتا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر سمجھ جاتے تو یہاں نہ ہوتے۔ میں نے جو فکرہ کیا، اپنے ہاتھوں کو تکیہ بناتے۔ اسی طرح جب میں سفر میں ہوتا ہوں، میرا یہ بیٹا اپنے ہاتھوں کو تکیہ بناتا ہے۔
بولے بھائی سلامت رہے، آباد و شاد رہے. اب اگر خاموش رہ گئے تو مجھے شکوہ رہ جائے گا. تیسری کا مولا اور بتائیے. تیسری دلیل یہ ہے جب میرے بابا کو کوئی دعا پوری کرانا ہوتی تھی تو مجھے آغوش میں بٹھا کے کہتے تھے بیٹا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. جب مجھے دعا پوری کرانی ہوتی ہے تو باب الحوائج کو آغوش میں بٹھا کے کہتا ہوں آمین کہنا. آمین کہنا. نہیں ابھی شاید یہ فقرہ اترا نہیں ہے. جہاں مجھے پہنچانا تھا وہاں آپ نہیں پہنچے. اس کا مطلب معصوم کی دعا پر آمین بھی معصوم کہتا ہے. میں نے یہ فقرہ ایسے نہیں کہا. اگر یاد نہیں ہے تو چلو میدان مباہلہ میں جب رسول مختصر سا قافلہ لے کر آئے تو پکار کے کہا جب میں دعا کروں تو آمین کہنا. امت گھروں میں تھی، معصوم آمین کہہ رہے. نعرہ حیدری خشنود محمد و آل محمد علیہ السلام آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جا کے دیکھیے کتب میں، اور صرف اس میں نہیں، آپ خصوصاً علم کلام وغیرہ کی کتابیں اگر شغف ہو، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو پوری ایک طویل بحث صرف اس فقرے پہ ہوئی ہے. رسول نے کہا اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا مانگوں تو آمین کہنا. جملہ آپ کے حوالے. یعنی اس کا مطلب رسول نے دعا میں پنجتن کو شریک کیا. صرف دعا میں پنجتن کو شریک نہیں کیا، رسول خود بھی دعا کرتے تو پوری ہو جاتی. یہ آمین کہلوا کر بتا رہے ہیں کہ امت کہاں ہے اور جانشینی کہاں ہے. جانشینی کہاں ہے. کبھی جائیں اور موقع ملے تو تفصیلی پڑھیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں. بس یہ کچھ جملے آپ کے حوالے کر دوں تو اب واپس چلیے. آسمان سے کیا آواز آئی؟ یا موسیٰ ابن جعفر، یا موسیٰ ابن جعفر. سنا پھر آواز دے کے اللہ نے کہا اے موسیٰ کاظم، ہم نے تمہیں امر عظیم کے لیے خلق کیا. انت صفوت من خلقی. جملہ سنیے، انت صفوت خلقی و موضع سری و عیبت علمی و خلیفتی فی ارضی. نہیں کاش میں ترجمہ کر سکوں. مجھے نہیں پتا کہ ترجمہ وصول کون کرے گا. بھائی میں صرف ترجمہ کروں گا، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے. اگر تھک گئے ہیں یا مزاج برداشت نہیں کر رہا تو میں ایک ہی فقرہ میں ترجمہ ایسا کروں گا کہ دلوں تک اتر جائے. کیا آواز دے کے کہا انتا صفوت خلقی. مولانا بیٹھے اس سے آسان ترجمہ میں کر نہیں سکتا. انتا صفوت خلقی، اے موسیٰ کاظم تم مخلوق میں میرے مصطفیٰ ہو. بولیں 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 بولیں. شاباش شاباش بھائی، امام کے ذکر پہ بھی بولنا سیکھے. شاباش. انتا صفوت خلقی، تم مخلوق میں بولیے میرے مصطفیٰ ہو. میرا ارادہ تھا ان کلمات کی شروعات کرنے کا، لیکن اب وقت تیزی سے ختم ہو گیا. میں نے چاہا تھا کہ ابتدائی تقریر سے ہی کروں، لیکن گفتگو کا رخ جہاں سے مڑا وہ بات آپ سب کے ذہن میں. بس یہ فقرات سنیے، ترجمہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے گا. جملہ سنیے، انت صفوت خلقی، تم مخلوق میں میرے بولیے مصطفیٰ ہو، چنیدہ ہو، برگزیدہ ہو، منتخب شدہ ہو. اب ترجمہ کروں، وَمَوْضِعُ سِرِّ، تم میرے رازوں کی جگہ ہو. بولیے نا بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر ابھی بھی اس فقرے سے واقف نہیں، کبھی خدا نے ہمت دی، توفیق دی، معصومین کی تائید شامل حال رہی، تو زیارت جامعہ کی شرح میں اگر یہ کلمہ کبھی آیا تو اس کلمہ کی شرح وہاں جا کر دیکھیے گا. اور علامہ مجلسی کے والد نے اس کی شرح میں کیا لکھا، کبھی موقع ہو تو وہاں جا کر دیکھیے گا. انت صفوت خلقی، تم مخلوق میں بولیے حسنین بھائی بیدار ہے نا، تم مخلوق میں میرے مصطفیٰ ہو. وَمَوْضِعُ سِرِّ، تم میرے رازوں کی جگہ ہو. اللہ اکبر. کہاں میں اس فقرے کو کیسے سمجھاؤں. اسی لیے کہا گیا زیارت امین اللہ فقط امیر المومنین کے لیے نہیں، تمام معصومین کے لیے آئی ہے کہ اے اللہ کی امانت کا بار اٹھانے والے تجھ میں سلام. سلامت رہیے. یہ کیوں کہا؟
یہ کون سے ایسے راز ہیں اما یہ راز کون سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اماموں میں رکھا ہے؟ تب سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ حدیث پڑھ کے فقرہ سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں کہا تھا کہ کسی کمظرف کو کبھی اپنا راز نہ دینا۔ تو اب جسے اللہ راز دے رہا ہو اس کے ظرف کا اندازہ کسے ہوگا؟ سلامت رہیے۔ انت صفوت خلقی وموضع سری وعیبت علمی، تم میرے علم کا صندوق ہو۔ اب میں اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ خدا کی قسم دیکھیے، خزانہ ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے اور جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ صندوق میں چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ جنہیں بھی چاہیے ہوں انہیں صندوق کے پاس آنا پڑتا ہے، یعنی پوری دنیا گھومتے رہو کہ جی رسول نے کہا ہے علم حاصل کرو۔ بولیے میرے ساتھ، بولے نا میرے ساتھ، چاہے اس کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، زیارت جامعہ کا بھی فقرہ ہے، جو علم بھی ہے اس کی ابتدا آل محمد سے ہوئی، تو یاد رکھنا ان کے دروازے پہ آ کے علم ملے گا، ان سے دور جا کے جہالت ملے گی۔ عیبت علمی، علم کا صندوق ہو۔ وخلیفتی فی ارضی، نہیں صاحب بس آخری فقرہ کہنا، ختم ہو گئی بات۔ تم زمین پہ میرے خلیفہ ہو۔ اور اس کے بعد کہا سنو اے موسیٰ کاظم، جس نے تم سے محبت کی، جس نے تمہاری ولایت رکھی، میں نے جنت اسی کے لیے بنائی۔ نہیں صاحب مجھے لگتا ہے کہ بس ختم ہو گیا شاہ جی، بس جتنا یہ لوگ سن پائے ہیں اتنا میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، اب اس سے زیادہ نہیں۔ میں پھر سے فقرہ مکمل کیے دیتا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ میں نے جنت اسی کی محبت میں بنائی، جو اس سے محبت رکھے گا، اس کی ولایت دل میں رکھے گا، اسی کے لیے جنت ہے، اور اسی کے دشمنوں کے لیے جہنم ہے۔ میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو قسم کھانے کا محتاج نہیں وہ قسم بھی کھا رہا ہے تو اپنی عزت و جلالت کی۔ حدیث قصہ یاد آئی یا بھی کوئی فقرہ یاد کرانے کی ضرورت ہے؟ وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے موسیٰ کاظم کے دشمنوں کو قیامت کے روز ایسا عذاب دوں گا چاہے دنیا میں ان کا رزق فراغ ہو، قیامت میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ جملہ کہہ دوں، دنیا میں مال دے کے نہ سمجھ لینا کہ اللہ کی مرضی کہاں ہے۔ یہ دنیا اگر کسی کے پاس ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں تو دشمنوں کو بھی دوں گا، اس لیے کہ رحمانیت کا تقاضا ہے۔ معاملہ ہوگا جب میزان لگے گا، جب نامہ اعمال لائے جائیں گے، تب موسیٰ کاظم کے محب الگ ہو جائیں گے، دشمن الگ ہو جائیں۔ معاملہ تب ہوگا۔ بس ایک فقرے کے لیے زحمت ہے یہ جو میں نے ساری زحمت دی ہے، اس کے بعد مولا نے آسمان کا رخ کر کے، اب فقرہ سنیے کیا جملہ کا، مولا نے آسمان کا رخ کر کے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم بالقسط قائما بالقسط۔ فقرہ سنیے، پوری آیت پڑھی مولا نے۔ جیسے ہی مولا نے کہا نا یہ آیت پڑھی جس میں گواہی ہے توحید کی، توجہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، جملہ سنیے گا، جیسے ہی یہ گواہی دی پھر ہاتف غیبی آئی، یعنی ادھر امامت نے توحید کا اقرار کیا۔ نہیں میں جملہ کہہ دیتا ہوں، دنیا میں آمد کے بعد پہلی مرتبہ جو ہی امامت نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نے 2 انعاموں کا اور وعدہ کیا۔ اللہ اکبر، کتنے انعاموں کا وعدہ کیا؟ 2 انعاموں کا اور وعدہ کیا۔ میں 2 انعام نہیں پڑھ رہا، میں مجھ سے ایک سن لیجئے بس ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے 2 انعاموں کا وعدہ کیا، ان میں سے ایک انعام یہ تھا تو نے آج توحید کی، میری توحید کا اقرار کیا ہے اور تو ازل سے میری توحید کا گواہ ہے، تو تیرا انعام یہ ہے جب تک تو یہاں رہے گا میں روح پر واجب کرتا ہوں کہ ہر شب قدر میں تیری زیارت کے لیے آئے۔ یہ روح، اور یہ جو روایت ہے نا آپ تفاسیر کی کتابوں میں بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ مولا سے سوال ہوا، جب مولا نے کہا نا کہ روح پر اللہ نے واجب کیا ہے کہ وہ آئے، ہر شب قدر میں آئے اور باب الحوائج کے پاس آئے، تھکے تو نہیں ہے، تو تب سوال ہوا وہ معروف سوال کہ روح میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ کہا مولا روح سے مراد کیا جبریل آئے گا؟ کہ روح جبریل سے بڑی مخلوق ہے،
کیا اللہ نے نہیں کہا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آئیں گے، روح بھی آئیں گی. توجہ چاہ رہا ہوں، تم فرشتے اور ہیں، بولیے اجازت دیں، میرا دل کر رہا ہے ایک روایت ہدیہ کر دوں. فرشتے اور ہیں، روح اور ہے. ہر شب قدر میں اللہ نے لازم کیا ہے روح کو کہ امام کے پاس آئے. اسی لیے جب کسی نے امام جعفر صادق سے، امام باقر سے پوچھا مولا کیا آپ کو پتا ہے کہ شب قدر کون سی ہے؟ بھائی بولیے نا، آپ کو معلوم ہے؟ کہا صاحب ہمیں تو نہیں معلوم، ہم سے تو مولانا تینوں راتوں میں عمل کراتے ہیں. کہ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے صحابی نے سوال کیا مولا کیا آپ کو معلوم ہے، مولا کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کے کہا وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا لو، ہمیں کیسے پتا نہ ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ فرشتے اس رات میں ہمارا طواف کرتے ہیں. نعرہ حیدری، خوش ہوئے محمد و آل محمد علیہ السلام، باواز بلند نعرہ صلوات. فرشتے اس رات ہمارا طواف کرتے ہیں. تو اللہ نے لازم کیا کہ روح ان کی زیارت کو آئے. کیوں؟ یہ ہیں باب حوائج. اگر حوائجات کو پورا کرانا ہے تو دروازہ ان کا ہے. یہ ہیں موسیٰ کاظم. بس فقرہ کہہ دوں، یہ باب الحوائج ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لاشہ جس غربت میں اٹھایا گیا، پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے. بس اب گریے کے لیے آئے ہیں نا اس سب میں. کون ایسے خراب موسم میں گھر کا آرام چھوڑ کر فرش اعزا پہ آتا؟ مگر آپ نے کہا نا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسے پرسہ دینے آئے ہیں. آج بی بی معصومہ قم کو پرسہ دے رہے ہیں نا، امام علی رضا کو، والی مشہد کو پرسہ دے رہے ہیں نا. جملہ کہہ دوں، آپ زیارت پڑھتے ہیں نا امام رضا کی، السلام علیکہ یا غریب الغربا. میں جملہ کہہ دوں، لیکن موسیٰ کاظم کا جنازہ کتنی غربت پہ اٹھا. جس کے گھر بیٹیاں ہونا وہ جنازے کی زینت ہوتی ہے. جس کی 18 بیٹیاں ہوتے ہوئے جنازے پہ کوئی رونے والا نہ ہو. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. آپ مائل بگریا ہو گئے، پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے. جس کی 18 بیٹیاں ہوں، مجھے یہ بتائیے، آپ نے سنا ہے نا 14 سال مولا قید میں رہے؟ سنا ہے نا آپ نے 14 سال مولا قید میں رہے؟ جملہ کہہ دوں، 14 سالوں میں 28 عیدیں آتی ہوں. بچی اپنے باپ کو کبھی یاد کرے نہ کرے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے نا تو ہر بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے. سوچو موسیٰ کاظم کی بیٹیاں جب مدینے کی بچیوں کو اپنے اپنے باپ کے ہمراہ عید کرتے دیکھتی ہوں گی، رک کر کے نہ کہتی ہوں گی بابا آپ کی زندگی میں یتیموں والی زندگی. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت برکتیں نازل کرے. بس آپ مائل بگریا ہیں، کوشش کریے گا کہ یہ لو دھیمی نہ ہونے پائے. یہ جیسے آپ کا گریہ ہے نا، شہزادی آپ کے اس گریے کو قبول کرے. مجھے معاف کریے گا، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مولانا پوچھئے گا، فقہ میں بھی ایک باب ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو لیکن اگر روضہ رسول میں آ جائے نا تو اسے گرفتار نہیں کیا جاتا. میں کیا جملہ کہا؟ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، قاضی نے اسے موت کی سزا کیوں نہ سنا دی ہو، جب تک وہ حرم خدا میں رہے یا حرم رسول میں رہے، جملہ کہہ دوں، تب تک اسے گرفتار نہیں کیا جاتا. سب سے بڑا نمازی تھا میرا امام. نماز بھی نماز فجر، نماز فجر کے سجدے میں تھا کہ سپاہی گرفتار کرنے آئے روضہ رسول میں، بالوں سے پکڑ کر قیدی بنا کر
کرے نا ماتم، یہ رونے کے دن آ گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت برکتیں نازل کرے. پڑھ دوں فقرہ، اگر کسی کے دل میں اب تک اثر نہیں ہوا میں جملہ کہہ دیتا ہوں. فجر کی نماز میں نماز بھی مکمل نہ کرنے دی، بالوں سے کھینچ کے قیدی بنایا. امام نے اپنا رخ روضہ رسول کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے کو نماز بھی مکمل نہ کرنے دی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. جو ابھی تک نہیں رویا یہ میرا ہاتھ بندے ہیں. میں فقرہ دہراتا ہوں. جانتے ہو موسیٰ کاظم کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ جیسے زہرا کے گھر سے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ. ویسے ہی موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا. فقرہ کہہ دوں، شیخ عباس قمی نے روایت کو نقل کیا کہ جب موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا نا، تو میرے مولا نے علی رضا کی طرف چہرہ کر کے کہا اے علی رضا، میں تم سے وصیت کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اپنا بستر میرے صحن میں رکھنا، میری بیٹیوں کو میری یاد. اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، جب تک میں زندہ رہوں اپنا بستر صحن میں رکھنا. تو اجازت ہے 2 جملے اور پڑھ لو. مصیبت کے دن ہے، آپ 2 دن تفصیل سے پڑھیں گے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے تاکہ اگلے خطیب بھی مصائب پڑھے اور آپ آنسو بہائیں. میں مکمل نہیں پڑھنا چاہ رہا مقتل، مگر جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اس جملے کو یاد رکھیے گا. خدا کی قسم اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا جو مصیبت سننے کے لیے آئے. جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، ایک قافلہ بصرہ بھیجا، ایک قافلہ بغداد کی طرف گیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو کہ موسیٰ کاظم کہاں ہیں. بصرے کے زندان میں قید کیا گیا. جملہ کہوں، عید کا دن آیا، حاکم شراب پی رہا ہے، زمانے کا امام سر جھکائے کھڑا ہے. میں نے فقرہ کہہ دیا، آپ کو نہ جانے آپ نے محسوس کیا یا نہیں، میں تو فقرہ کہہ کے گزر گیا. عید کا روز ہے، حاکم شراب پی رہا ہے، امام کا سر جھکا ہوا ہے. میں جملہ کہہ دوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا کم از کم آپ کے ساتھ شیطانیاں تو نہیں ہے. ہائے وہ شام کا دربار، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس فقرہ سنیے، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دے رہا، بس ختم کر رہا ہوں. آخری فقرے. جانتے ہیں حاکم بصرہ نے جب تک قید میں رکھا اس نے کیا دیکھا؟ امام کا کام کیا ہے؟ یا فجر میں مصروف ہے یا سر سجدے میں ہے ظہر تک. ظہر پہ سجدے سے سر اٹھتا ہے، پھر نماز ظہر ادا کرتے ہیں، پھر سر سجدے میں. نماز عصر پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں. پھر نماز مغرب پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں. پھر نماز عشاء پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں. یا تو مولا عبادت کرتے ہیں یا سجدے میں ہے یا نماز میں. زندان دن میں 2 مرتبہ کھلتا تھا. کہوں فقرہ، زندان دن میں 2 مرتبہ کھلتا تھا. ایک مرتبہ کھانے کے لیے، ایک مرتبہ تجدید وضو کے لیے. اب سمجھ میں آیا مولا نے یہ قید کیسی گزاری ہے. کبھی قید کے اس عرصے میں موسیٰ کاظم کو کبھی تازہ کھانا نہیں ملا. کیا سنا آپ نے؟ اللہ اکبر. میں کیسے فقرہ ادا کروں مقتل کا؟ موسیٰ کاظم کو کبھی تازہ کھانا نہیں ملا. اس پہ جانتے عبادت کا کیا عالم ہے؟ دعا مانگ کے کہتے ہیں، شکر ادا کر کے کہتے ہیں پروردگار انی اسألک ان تفرغنی لعبادتک. پروردگار میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے کچھ وقت عطا کر. پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے گوشہ تنہائی دیا. میں کہوں گا مولا زندان آپ کے لیے شکر کی جگہ تھی، آپ نے عبادت کی اس لیے کہ مولا آپ کے پاس کوئی ایسی بہن تو نہ تھی جو پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ بصرے کا زندان ہے. میں نہیں پڑھتا سندھی بن شاہد کا زندان، میں نہیں پڑھ رہا فضل بن ربیع کا زندان کیسا. آخری فقرہ سنو، میری طرف دیکھنا. میں نے ختم کر دی تقریر، پھر اللہ جانے مولا
ہمت دے، قوت دے کہ میں باب الحوائج کا مصیبت کا یہ فقرہ پڑھ سکوں. جب تک یہ میری زندگی باقی ہے میں یہ فقرہ آپ کے پاس پہنچاتا رہوں. فضل بن ربی کا قید خانہ بھی دیکھا، سندھی بن شاہ کا. میری طرف دیکھنا لوگوں، ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا. کبھی موقع ملے نا مفاتیح الجنان میں جانا، درود پڑھنا جو امام موسیٰ کاظم کا ہے. جانتے کیا ہے؟ السلام علی الساق المرزوز. جانتے ہیں ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. میں جملہ کہہ دوں، میرا سلام ہو اس مولا پر کہ بیڑیوں نے جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم کر دیا. کیا سنا آپ نے فقرہ؟ ابھی بھی کوئی مصیبت کا جملہ باقی رہ گیا؟ میں پڑھوں سلام کا فقرہ. السلام علی المعذب فی قعر السجون. میرا سلام ہو اس امام پر جسے زندان کی گہرائی میں بہت مارا گیا. اللہ اکبر. اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا. میں نہیں کر رہا وضاحت. قعر کسے کہتے ہیں؟ کبھی پوچھنا علماء سے قعر سجون کا مطلب کیا ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں. سندھی بن شاہ کا آپ نے سنا نا، یہ میں نے صرف اس مصیبت کو پہنچانے کے لیے فقرہ پڑھا. جانتے ہیں نا، آپ نے علماء سے سنا. میں نہیں بتا رہا ابھی کہ کیسا زندان تھا، کبھی تفصیل سے پڑھوں گا تو بتاؤں گا وہ زندان کیسا تھا. کتنی گہرائی میں جا کے وہ زندان تھا. اتنی گہرائی میں تھا جہاں ہوا کا گزر نہیں تھا. میرے مولا نے کبھی سورج کی روشنی نہیں دیکھی. جملہ کہوں، پیر پھیلانے کی جگہ نہیں. جملہ کہہ دوں، مکمل قیام کرنے کی جگہ نہیں. رکوع کی حالت میں میرا مولا ہے یا سجدے کی حالت میں ہے. جملہ کہوں، یہاں میرے مولا کو زہر دیا گیا. آپ نے سن لیا زہر ملا، آپ نے بہت آسانی کے ساتھ زہر سنا. یہ پہلا امام نہیں جسے زہر دیا گیا. میں فقرہ پڑھ دیتا ہوں. امیر المومنین کو جو تلوار ماری وہ زہر میں بجھی ہوئی ہے. امام حسن کو زہر ملا، سید سجاد کو زہر ملا، امام باقر، امام جعفر صادق، سب کو زہر ملا. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، سب کے زہر میں اور موسیٰ کاظم کے زہر میں ایک فرق ہے. جب سب کو زہر ملا تڑپنے کی جگہ تھی، مگر ہائے میرا کاظم مولا جب زہر ملا نہ تڑپنے کی جگہ، اور پکارتے رہے او میرا رضا بیٹا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.